بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریار۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سلطان محمد فاتح اور گولڈن ہارن کے بارے میں بتائیں گے۔ میں جب بھی استنبول ترکیہ گیا ہوں تو میری گولڈن ہارن اور سلطان محمد فاتح کی جو مسجد ہے اور ان کا جہاں مزار ہے تو وہاں حاضری ضرور ہوتی ہے۔ سلطان محمد فاتح ان کا شمار اسلام کے اولو العزم مجاہدین اور فاتحین میں ہوتا ہے۔ یہ عظیم لیڈر 22 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ بنا۔ مسند خلافت سنبھالتے ہی سلطان نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیریں شروع کر دیں۔ قسطنطنیہ اس عہد میں بازنطینیوں کا سب سے مضبوط ترین شہر اور ناقابل تسخیر علاقہ خیال کیا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمد فاتح اس سے پہلے بھی جتنے عثمانی حکمران آئے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی، چونکہ قسطنطنیہ باسفورس اور بحر مرمرہ اور گولڈن ہارن نامی جو سمندر ہے اس کے درمیان میں گھرا ہوا ہے، اور صرف اس کے مشرقی جانب ایک طرف بس خشکی تھی۔ ایکچولی جو لفظ ہیلک استعمال کیا جاتا ہے یہ اصل میں ترک زبان میں سے ہیلج کہتے ہیں، عربی زبان میں سے خلیج کہتے ہیں۔ باسفورس کے ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب یورپ ہے۔ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، سارا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سائڈ پہ یہ یورپ کی سائڈ ہے اور یہ ایشیا کی جو یہ سائڈ ہے۔ سلطان محمد فاتح کے جو دادا تھے انہوں نے ایک جانب ایک بہت بڑا قلعہ بنایا اور اس کے بالکل سامنے دوسری طرف قسطنطنیہ کی مشہور و معروف جو فصیل ہے وہ ہے، اور یہ یورپ میں ہے یہ قلعہ جو قسطنطنیہ کا تھا، اور یہ وہی قلعہ ہے جہاں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی اسی قسطنطنیہ کی فصیل پر ہے۔ محترم ناظرین، فصیل سے باہر یورپ کا جو علاقہ ہے جہاں سے سمندر یا باسفورس کی سمندری ٹریفک کو کنٹرول کیا جاتا ہے، سلطان محمد فاتح نے آبنائے باسفورس کے گہرے پانی میں گشت کرنے والے جہازوں کو اور کشتیوں کو گولڈن ہارن میں داخل کرنے کے لیے جہازوں کو پانی کی بجائے خشکی پر چلانے کے لیے ایک عجیب و غریب تجویز سوچی۔ چونکہ قسطنطنیہ فتح نہیں ہو رہا تھا مسلمانوں سے، کیونکہ درمیان میں تھوڑا سا سمندر کا ایک ٹکڑا تھا جہاں پر ان کو بڑی مزاحمت مسلمان فاتحین کو، لیڈروں کو اور مجاہدین کو ہوتی تھی۔ سلطان کا یہ جو فیصلہ تھا یہ دنیا میں ایک بڑا محیر عقول یادگار بننے والا تھا۔ سلطان نے جہازوں کو گولڈن ہارن میں پہنچانے کے لیے 10 میل تک کا جو ایک علاقہ ہے خشکی کا اس پر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور اس غرض کے لیے انہوں نے باسفورس کے مغربی ساحل سے جہاز خشکی پر چلا کر سمندر میں اتارنے کا یہ فیصلہ کیا۔ سلطان نے ماہ جمادی الاول کی 14 تاریخ کو جب چاند اپنے جوبن پہ تھا، چاندنی پورے علاقے کو روشن رکھ سکتی تھی، اس رات کا انتخاب کیا اور باسفورس سے لے کر بندرگاہ کو گولڈن ہارن تک برابر لکڑی کے تختے بچھوائے۔ سلطان نے یہ کام راتوں رات کیا، ان لکڑی کے تختوں پر جانوروں کی چربی لگوائی اور چکناٹ سے لکڑی کے وہ تمام تختے ایک طرح کے خشک سمندر بن گئے۔ لیکن قسطنطنیہ کی جو فصیل پر حملہ ناممکن تھا، کیونکہ ہیلک یہ جو ہے اس کے درمیان میں قسطنطنیہ والوں نے وہاں ایک ایسی زنجیر لگائی ہوئی تھی جس زنجیر پر جا کر یہ فاتحین کے مجاہدین کے جہاز رک جاتے تھے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا سلطان نے اس زنجیر کو کراس کرنے کے لیے خشکی کا راستہ استعمال کر کے 10 کلومیٹر تک اپنے جہاز خشکی پر چلا کر اور یہ زنجیر کے آگے آ کر اتارے۔ اس طرح سلطان محمد فاتح کی ترکیب سے یہ قسطنطنیہ فتح ہوا، اور یہ جو زنجیر تھی نا یہاں پر ایک ایسا انہوں نے مواد لگایا ہوا تھا تو جو بھی جہاز آتا تھا اس کو آگ لگ جاتی تھی اور وہیں پہ وہ جل جاتے تھے اور نقصان ہو جاتا تھا۔ اس لیے یہ مسلمان فاتحین نے، مسلمان مجاہدین نے بڑی کوشش کی لیکن یہ ان سے فتح نہ ہوا۔ اور پھر محترم ناظرین، سلطان محمد فاتح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بھی مصدق بنا کہ تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور وہ فاتح بھی باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ یہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ قسطنطنیہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مصدق بننے کے لیے صحابہ کرام کے دور سے لے کر 700 سال تک مسلمان اسے فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی جب اسلامی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت ملی تو قسطنطنیہ فتح کرنا ہر مسلمان سپہ سالار کا خواب بن گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جانے والی مہمات میں کئی جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین بھی شامل رہے۔ مسلمان عربوں نے
اس شہر کے 7 محاصرے کیے لیکن قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا۔ یہ الحمدللہ سلطان محمد فاتح کے حصے میں آیا، اور یہ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان، جو کہ ایک خراسانی خانہ بدوش ارطغرل کے بیٹے تھے، انہوں نے اس سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور وہ 300 سال کے عرصہ میں دنیا کی طاقتور سلطنت بن گئی۔ یہی وہ سلطان ہیں جن کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی، یعنی قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس میں 2 لشکروں کے مغفور ہونے کی آپ نے بشارت دی، ایک تو وہ لشکر ہے جس میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، اور دوسرا سلطان محمد فاتح کا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔